بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خصوصاً على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على مصاب الحسين عليه السلام. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى إخوات الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات بر محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برعظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. توجہ کریں گے. وفا جس کا پڑھے کلمہ
اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ آگے شاعر کہتا ہے جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ پر عظمت حضرت عباس علمدار بآواز بلند صلوات۔ مختلف علاقوں کے حوالے سے، مختلف رسومات عزاداری کے حوالے سے اور مختلف ایام جو ہے وہ خاص ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں میں 6 محرم الحرام جو ہے وہ جناب علی اصغر کے نام سے منایا جا رہا ہے، اور ادھر ہمارے جو ثقافت اور جو معروف ہے وہ حضرت عباس علمدار کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ تو اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ آج حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بارے میں کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور اس کے بعد مصائب حضرت عباس علمدار جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں شادی کروں گا، اور شادی کرنے کے لیے آپ نے جناب عقیل کو یہ ذمہ داری دی کہ اے عقیل جاؤ عرب میں جا کر کسی شجاع قبیلے کو دیکھو اور ان کی کسی لڑکی کا مجھے رشتہ درکار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب عقیل کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اس وقت جناب عقیل جو تھے وہ ماہر انساب تھے، تمام جو رشتے تھے حسب نسب لوگوں کے قبیلوں کے حضرت عقیل جانتے تھے، اس لیے جناب عقیل کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ جا کے ایک شجاع خاندان سے رشتے کو تلاش کریں اور اس لڑکی سے میں رشتہ کروں گا۔ جناب عقیل کیونکہ عرب معاشرے سے آگاہ تھے تو فوراً فرمایا کہ اے علی مرتضیٰ، ایک قبیلہ میری نظر میں ہے جو بنی کلاب کہلاتا ہے، وہ قبیلہ عرب میں شجاع مشہور ہے۔ ان کا جو دادا تھا حزام وہ اشجع اور عرب تھا، یعنی عرب میں سب سے زیادہ جو شجاع تھا وہ ان کا دادا حزام تھا، اس لیے میری نظر میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس قبیلے سے شادی کر لیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ جا کے ان کے بات کریں اور ان سے رشتہ طلب کرے۔ جناب عقیل امیر المومنین علیہ السلام کی درخواست پر گئے قبیلے کے پاس، اور قبیلے کا بڑا جو حزام تھا وہ سامنے آیا، سلام دعا ہوئی، پوچھا کیوں تشریف لائے ہو؟ جناب عقیل نے اپنا مدعا بیان کیا تو جناب حزام کہنے لگے کہ دیکھو میرے لیے اس سے بڑی فخر کی بات نہیں ہو سکتی کہ امیر المومنین علیہ السلام ہماری بیٹی کو اپنی کنیزی میں لے لیں۔ بہت خوش ہوا اور یہ رشتہ طے ہو گیا، اور جناب ام البنین کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے تھوڑے طولانی واقعات ہیں جن کو ذکر کرنا مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے آج کی مناسبت سے۔ بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ام البنین جب تشریف لائی ہیں پہلے دن، تو جناب ام البنین کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب ام البنین نے زہرا کے گھر قدم نہیں رکھا، چوکھٹ کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ امام حسنین شریفین تشریف لاتے ہیں کہ اماں جان تشریف لائیے، تو جناب ام البنین نے فوراً کہا کہ اے شہزادو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی ماں نہ کہنا، میں تمہاری ماں نہیں ہوں بلکہ میں اس گھر کی کنیز بن کے آئی ہوں، ماں تمہاری زہرا تھی اور میں زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اور جناب ام البنین گھر آ گئیں، اور جناب ام البنین کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 شعبان المعظم کو 26 ہجری کو اس جناب ام البنین کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا امیر المومنین علیہ السلام کو، کہ جس بیٹے کا نام عباس رکھا گیا۔ اب حضرت عباس علمدار کی جب ولادت ہوتی ہے تو واقعاً جس مقصد کے لیے امام علی علیہ السلام نے شادی کی تھی کہ مجھے مطلوب ایک شجاع بیٹا مطلوب ہے اور مجھے ایک وفادار بیٹا مطلوب ہے، اور یہ عباس علمدار جیسی ہستی کہ جسے شجاعت امیر المومنین علیہ السلام سے ملی اور وفا جناب ام البنین سے ملی، اور یہ وفا ایسی وفا ملی کہ اگر حضرت عباس علمدار نہ ہوتے تو وفا کا لفظ تاریخ کی کتابوں میں گم ہو جاتا، اس کو مصداق نہ ملتا۔ ایسی وفا حضرت عباس علمدار کو ملی۔ اور جناب عباس علمدار آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی، ان تمام جنگوں کے جو علمدار ہوتے تھے وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے رسول خدا انت حامل لوائی و وارثی، کہ اے امیر المومنین تم میرے علمبردار ہو، تم میرے وارث ہو۔ ہر میدان میں علمبردار علی ہوتا تھا، اور ایسی علمبرداری کی جو تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی، اتنی بہترین علمبرداری کی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ علمبرداری امیر المومنین علیہ السلام کے اپنے دور کے ساتھ خاص تھی، لیکن علمدار جو عصر حاضر میں خاص ہو گیا کہ علم جو آج ہر گھر پہ نصب ہے، ہر ملک میں نصب ہے، ہر بندے کا الگ کوئی شناخت نہیں ہے، اگر کسی کی شناخت ہے تو وہ ہے علمدار عباس علمدار۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ علمدار علی ہے، بلکہ علمدار عباس، اور یہ علم جو ہے عباس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو گیا۔ اور یہاں پر ایک چیز کہتا چلوں کہ جس میں حضرت عباس علمدار کی ایک الگ خصوصیت بھی ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کا علم تھا، جو علم امیر المومنین علیہ السلام اٹھایا کرتے تھے، اس علم کی یہ خصوصیت ہوا کرتی تھی کہ اس علم کے سائے تلے مومن بھی ہوتا تھا اور منافق بھی ہوتا تھا، لیکن جو علم علمدار کربلا نے اٹھایا اس میں کوئی منافق نہیں تھا۔ یہ ہے علمدار حضرت عباس علمدار۔ ایک پوری سیرت ہے حضرت عباس علمدار کی کہ جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عباس علمدار کو فقط ہم روز عاشور کے ساتھ خاص نہ کریں کہ فقط ایک ان کی شہادت کو پڑھا جائے اور ان کی سیرت کو نہ پڑھا جائے۔ حضرت عباس علمدار کی ایک بہت بڑی سیرت ہے اسلام کے دفاع کے لیے جو پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، فقط ٹائم نہیں ہے۔ ایک روایت امام زین العابدین علیہ السلام نے، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چچا عباس کی کس طرح تعریف کر رہے ہیں۔ ہمارا تعریف کرنا اور ہے، عباس علمدار کی تعریف اگر سید الساجدین کریں تو وہ کیسی تعریف ہوگی۔ فرماتے ہیں رحم اللہ عباس، کہ اللہ رحم کرے میرے چچا عباس پر، فقد عصر و ابلا و فدا اخاہ بنفسہ، کہ انہوں نے ایثار کیا، انہوں نے وفا کا حق ادا کیا اور اپنے بھائی حسین پر اپنی جان کو نثار کر دیا۔ یہ وہ تعریف ہے جو سید الساجدین کرتے ہیں۔ آگے فرمایا حتی قطعت یداہ، فقط اپنی جان نثار نہیں کی بلکہ فرمایا کہ یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا۔
فَأَبْدَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ، اس کے عوض میں یہ دو ہاتھ جو حضرت عباس علمدار کے بازو کربلا میں کٹے، اس کا اجر کیا ملا؟ سید الساجدین فرماتے ہیں فَأَبْدَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بازوؤں کے بدلے میں دو پر عطا کیے حضرت عباس علمدار کو۔ یطیر بہما مع الملائکۃ فی الجنہ، یہ دو پروں کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں۔ کما جعل لجعفر بن ابی طالب، جس طرح کہ جناب جعفر بن ابی طالب کو دو پر عطا کیے گئے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ منزلۃ، کہ میرے عباس کی اللہ کے نزدیک اتنی بڑی منزلت ہے، عظیم منزلت ہے کہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، اتنی بڑی منزلت ہے حضرت عباس علمدار کی، فرماتے ہیں کہ جس پر روز قیامت تمام شہداء رش کریں گے۔ یہ ہے اللہ یا رسول اللہ یا علی، زندہ باد مردہ باد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزادارو، آج زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ بنی ہاشم کے 3 جوان ایسے ہیں معصومین سے ہٹ کے کہ جو بعد المعصومین، ائمہ معصومین محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ہاشمی خاندان میں شجاع تھے۔ ایک جناب محمد بن حنفیہ بہت بڑے شجاع تھے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، جناب محمد بن حنفیہ، کیونکہ یہ رشتہ جب جناب ام البنین کا ہوا تو شجاع خاندان کا کہا گیا امیر المومنین نے کہ شجاع خاندان ہو، کہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاتون کا شجاع ہونا آگے اولاد میں اثر اندازی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ یہی جناب محمد بن حنفیہ بہت بڑے شجاع تھے، لیکن ایک جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں بھیجا ایک خاص جو ہے ٹارگٹ دے کے کہ وہ اس کے لیے جائیں، لیکن امیر المومنین نے جب ان کو بھیجا تو یہ روتے ہوئے جناب محمد ابن حنفیہ واپس آ گئے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے محمد بن حنفیہ، تیرا قصور نہیں ہے، یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ اس لیے جناب ام البنین سے جب شادی کی تو یہ اثر تھا کہ شجاع جو معروف تھے بنی ہاشم کے، ایک جناب محمد بن حنفیہ تھے، دوسرے جناب مسلم بن عقیل شجاع معروف تھے، اور تیسرے حضرت عباس علمدار جو ہے وہ معروف تھے شجاعت میں۔ بہت بڑی شجاعت، بہت بڑے مدافع، بہت بڑے مددگار اپنے بھائی کے۔ جس مقصد کے لیے میرے مولا نے شادی کی تھی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کربلا کی تیاری رسول خدا کے دور سے شروع ہو چکی تھی۔ یہ اچانک کربلا کا واقعہ نمودار نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر اکرم کے دور سے لے کے باقی بعد میں امیر المومنین علیہ السلام اپنی اولاد کو لمحہ بلمحہ تمام واقعات کربلا جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کربلا کا واقعہ ہوگا، اس میں یہ ظلم ہوگا۔ اسی طرح جناب عباس علمدار کا جو طلب کرنا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو، علماء نے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں یہ واقعہ کربلا تھا کہ جب 61 ہجری کو کربلا کا واقعہ ہوگا، کربلا کے میدان میں میرا بیٹا حسین تنہا رہ جائے گا نا، اس وقت مجھے ایک بیٹے کی ضرورت ہوگی جو بیٹا میرے بیٹے حسین کا مدافع بنے گا۔
اور یہ حضرت عباس علمدار روز عاشور کا واقعہ پیش آ گیا 61 ہجری، شہادتیں شروع ہو گئیں، اصحاب کی شہادتیں ہو گئیں اور بنی ہاشم کی شہادتیں شروع ہوئیں۔ تو اس وقت حضرت عباس علمدار نے اپنے بھیا عباس امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے بھیا مجھے بھی اب اذن جہاد دیجئے، اب میں بھی جا کے جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت امام مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا یا عباس انتا صاحب لوائی، اے عباس تو میرا علمدار ہے۔ اس وقت تاریخ نے لکھا، ارباب مقاتل نے لکھا، نظر یمیناً و شمالا، عباس علمدار نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کہا بھیا حسین وہ فوج کہاں ہے جن کا میں اجرکم اللہ۔ یہی باتیں ہو رہی تھی دونوں بھائیوں کے درمیان، تو اسی وقت خیام سے العطش العطش کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ فرزند زہرا نے کہا جاؤ بھیا عباس ذرا خیام میں خبر لو، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بچے پیاس سے نڈھال ہیں۔ عزادارو حضرت عباس علمدار اس خیمے میں آئے جس خیمے میں خالی مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت عباس علمدار خیمے میں داخل ہوئے نا، عزادارو اس خیمے کا منظر کیا تھا؟ خالی خیمے پڑے ہوئے تھے، اوپر بچوں نے منہ رکھے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، اور العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اتنے میں جناب سکینہ نمودار ہوتی ہیں، کہتی ہیں چچا جان دیکھ نہیں رہے یہ بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ان بچوں کے لیے کوئی پانی کا بندوبست کرو۔ عزادارو اس وقت حضرت عباس علمدار نے کہا اے بیٹی سکینہ تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت جناب سکینہ نے کہا او چچا عباس میں تمہیں اجازت لے کر دیتی ہوں۔ جناب سکینہ نے اپنا مشکیزہ حضرت عباس کے علم کے ساتھ باندھا اور علم کو لے کے جاتی ہیں اپنے بابا کے پاس۔ اے بابا جان ہمارے اوپر رحم کریے، چھوٹے چھوٹے بچے خیام میں پانی کی وجہ سے العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ عزادارو اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، سوائے غم عباس کے مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ عزادارو اس وقت امام مظلوم کربلا فبکا بکاء شدیدا فرزند زہرا نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اچھا عباس بھائی اب جانا چاہتے ہو؟ ہاں بھیا میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بھیا عباس ایک کام کرو ذرا خیام میں جاؤ، جا کے بہنوں کو الوداع کر رہو۔ اجرکم اللہ عزادارو، جب عباس علمدار خیام میں آئے اور جناب زینب کبریٰ سے کہا اے بہن زینب میں اب جا رہا ہوں، میں اب جہاد پہ جا رہا ہوں، اب میں سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا عباس بھیا ذرا میرے قریب آؤ۔ عزادارو عباس قریب گئے اور جس طرح نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے اپنی بہن کے پاس بیٹھ گئے اور کہتی ہیں جناب زینب کبریٰ اے عباس ایک بات میرے ذہن میں تھی، ایک دفعہ میں کوفے میں تھی،
میرا سر اپنی بابا کے گود میں تھا، تیز ہوا چلی اور میرے سر سے چادر اتر گئی۔ میرے بابا نے میرے سر کا بوسہ لیا، پھر میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا بابا یہ کیا منظر ہے، میرے سر کا بوسہ لیے جا رہے ہو، کبھی میرے بازوؤں کا بوسہ لیے جا رہے ہو۔ عزادارو، اس وقت امیر المومنین نے کہا بیٹی میں ایک منظر کو یاد کر رہا ہوں، وہ منظر یہ ہوگا کربلا کی سرزمین ہوگی، تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی، تجھے رسن پہنائے جائیں گے۔ اس وقت مجھے یہ بات بھیا سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج جب تم نے کہا نا بہن زینب میں چاہ رہا ہوں، آج مجھے سمجھ آ گئی کہ ابھی میری چادر نہیں بچے گی۔ اجرکم اللہ عزادارو، حوصلے سے اجرکم اللہ، خدا غم شبیر کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزادارو۔ خیام سے رخصت کیا، خیام سے رخصت کیا، خیام سے رخصت کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ایک دفعہ پھر مظلوم کربلا کی نظر پڑی نا، فبکا بکان شدیدہ، پھر فرزند زارا زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ عزادارو 4000 کا لشکر تھا، جب گھوڑے پہ سوار ہوا نا عباس علمدار، 4000 کے لشکر کو فرات سے بھگایا اور گھوڑے کو دوڑا کے دریا کے اندر داخل کیا۔ فنظر الی الماء، اور پانی کے اوپر نظر پڑی، چلوں میں پانی لیا۔ فذکر عطشان الحسین، اجرکم اللہ، فذکر عطشان الحسین، حسین کی پیاس یاد آئی، پانی کو دریا میں پھینکا، مشکیزے کو پانی سے بھرا۔ عباس نے مشکیزے کو لیا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم اطفال الحسین عطشانا، او میرے اللہ میرے حسین کے بچے بہت پیاسے ہیں، میرے اللہ یہ پانی خیر و عافیت کے ساتھ میں خیام میں لے جاؤں۔ عزادارو، گھوڑے کو دوڑایا۔ اب دشمنوں نے جو 4000 کا لشکر دور بھاگ چکا تھا، وہ مختلف جگہوں پر چھپ کے وار کرنا شروع کیا۔ جب عباس علمدار نے گھوڑا دوڑایا، اس وقت ایک درخت کی عود میں ایک آدمی چھپا ہوا تھا، اس نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عزادارو، عباس علمدار نے وہ مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لیا، گھوڑے کو تیز دوڑایا۔ اے اللہ یہ پانی خیام تک پہنچ جائے، اے اللہ یہ پانی خیام تک پہنچ جائے۔ اسی اثنا میں ایک ظالم نے وار کیا، دوسرا بازو بھی قلم کر دیا گیا۔ ہائے عزادارو، اب عباس کرے تو کیا کرے، جس کے دونوں بازو کٹ چکے، اب مشکیزہ ہے، مشکیزے کو منہ میں لیا اور مشکیزے کو اپنے منہ میں لیا۔ منہ میں لینے کے بعد عزادارو ایک تیر آیا اور وہ تیر آنکھ میں پیوست ہو گیا، وہ تیر آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ آزادارو۔ حوصلے کے ساتھ سنیں، حوصلے کے ساتھ سنیں۔ ایک تیر آیا، تیر آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ اب فرزند زہرا کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ ایک طرف مشکیزہ، آنکھ میں تیر، بازو دونوں قلم ہو چکے۔ اب گھوڑے کی زین پہ گرے اور دونوں گھٹنوں کو بلند کیا، گھٹنوں سے آنکھ سے تیر نکالنے کی کوشش کی۔ ایک ظالم نے وزنی گزرز اٹھا کے عباس علمدار کے سر پہ مارا۔ عباس علمدار کا سر 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہائے عزادارو، عباس کی غربت۔ اسی اثنا میں ہرملہ نے دیکھا کہ اب یہ مشکیزہ نہیں بچ سکتا۔ اس نے تیر کا نشانہ لیا، اس مشکیزے کا جو مشکیزہ عباس کے منہ میں تھا۔ عزادارو، وہ تیر اس مشکیزے میں لگا۔ عزادارو، وہ تیر اب مشکیزے میں نہیں لگا، وہ تیر عباس کی آس کو لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ آزادارو، اجرکم اللہ آزادارو۔ مشکیزے کو تیر لگنا تھا۔ آزادارو، آرام کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ذرا سوچیں، ذرا سوچیں تو صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آزادارو، ذرا سوچیں، جس بندے کے دونوں بازو قلم ہو جائیں، جس کا سر کچلا جائے، وہ گھوڑے کی زین سے جب زمین پہ آئے گا، عباس گھوڑے کی زین سے زمین پائے، کہا یا حسین ادرکنی، بھیا حسین میری مدد کو آئیے۔ عزادارو، جب بھائی حسین نے سنا، بھائی حسین نے سنا نا، فوراً کہا الان ان کا سارا ظاہرے۔ الان ان کا سارا ظاہرے، الان ان کا سارا ظاہرے۔ آرام کے ساتھ، اجرکم اللہ۔ سنیں عزادارو، بہت روئیں گے، سنیں۔ الان ان کا سارا ظاہرے وکلت حیلتی، عباس میرے سارے ہیلے چلے گئے۔ اگلا جملہ بڑا سخت جملہ ہے، آرام سے سنیں، بہت سخت جملہ ہے عزادارو۔ اگلا جملہ جو مصائب امام مظلوم کربلا نے پڑھے، تیسرا جملہ سنو گے کیا کہا؟ کہا عباس اب دشمن مجھے تانے دیتا ہے، کہاں گیا تیرا عباس؟ اجرکم اللہ آزادارو، اجرکم اللہ آزادارو۔ سوائے غم میں شبیر کے مولا کوئی غم نہ دے، سوائے غم میں شبیر کے مولا کوئی غم نہ دے۔ کہاں گیا تمہارا عباس؟ بڑا ناز تھا نا عباس پہ، کدھر گیا عباس؟ اللہ جانے، اللہ جانے۔ وہ بھائی جس کی کمر ٹوٹ چکی نا، کمر ٹوٹ چکی، اللہ جانے کیسے عباس کی لاش پہ پہنچا، اللہ جانے کیسے پہنچا۔ عزادارو، ابھی کچھ رمق باقی تھی، کچھ رمق باقی تھی۔
اس وقت آرام سے عزادارو، آرام سے سن کے ابھی کچھ رمق باقی تھی، فرزند زہرا نے عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں میں رکھا۔ دیکھیں وفا عباس کی، کہا نہیں بھیا، میرا سر اپنے زانوں میں نہ رکھو۔ کیوں نہ رکھے عباس؟ اس لیے کہ مجھے نظر آ رہا ہے ابھی ہی کچھ دیر بعد جب تم زیر سے زمین پر آؤ گے نا، تمہارا سر کسی کی گود میں نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ زادارو، اجرکم اللہ زادارو۔ مظلوم کربلا نے پوچھا عباس کوئی خواہش آپ کی، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ کہا ہاں بھیا 2 خواہشیں ہیں میری۔ ہاں بھیا بتاؤ کون سی 2 خواہشیں ہیں؟ کہا بھیا میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جب تیری ولادت ہوئی تھی نا، تم نے نہ اپنے بابا کے پاس آنکھیں کھولی تھی، نہ تم نے میری گود میں آنکھیں کھولی تھی۔ تو جب اپنے بھائی حسین کی گود میں آیا تھا نا، تو نے آنکھیں کھول لی تھی۔ آج بھائی میری آنکھ میں لگا ہوا ہے تیر اور میری آنکھ میں داخل ہو گئی ہے مٹی، ایک منت میرے لگائیں اور میری آنکھ سے تیر نکالیں۔ کیوں عباس؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب زندگی میری ختم ہو، میں اس دنیا سے جاؤں تو میں آخری زیارت بھی اپنے بھائی حسین کی کروں۔ اجرکم اللہ زادارو۔ ہاں عباس تیری میں خواہش پوری کرتا ہوں۔ میں وہ منظر بیان نہیں کرتا، اللہ جانے اس بھائی نے بھائی کی آنکھ سے کیسے تیر نکالا اور اس بھائی نے اپنے بھائی کی کیسے زیارت کی، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ نہ ہماری عقل سوچ سکتی ہے، نہ ہماری زبان بیان کر سکتی ہے۔ ہاں بھیا دوسری خواہش ہے بھیا، میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا۔ میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا۔ کیوں عباس تیری لاش خیموں میں کیوں نہ لے کے جاؤں؟ کہا انا استحیی لابنتک صغیرہ سکینہ، کیونکہ بھیا عباس تیری بیٹی سکینہ سے میں شرمندہ ہوں، میں اس تک پانی نہ پہنچا سکا۔ بس عزادارو یہ باتیں ہو رہی تھیں، اس وقت عباس سے علمدار کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت فرزند زہرا نے مصائب کو پڑھنا شروع کیا۔ عزادارو وہ جملہ سننا جو فرزند زہرا نے کربلا کے میدان میں پڑھا۔ فرزند زہرا کہتے ہیں اے عباس، سننا عزادارو سننا، اے عباس وہ آنکھیں جو تیرے ہوتے ہوئے جاگتی تھی آج سکون سے سوئے گی۔ اے عباس جو آنکھیں تیرے ہوتے ہوئے جاگتی تھی نا آج سکون سے سوئیں گی، اور وہ آنکھیں جو تیرے ہوتے ہوئے سوتی تھی آج سے جاگنا شروع ہو جائے۔ بس عزادارو آخری جملہ، بس عزادارو آخری جملہ عزادارو، امام مظلوم کربلا نے خالی مشکیزے کو اٹھایا، عباس علمدار کے علم کو اٹھایا۔ جب سکینہ نے دیکھا کہ علم آ گیا، کہا بچوں آؤ، میرا چچا پانی لے کے آ گیا۔
میرا چچا پانی لے کے آ گیا، لیکن اے سکینہ انا للہ اچھارنائے عباس وین کر کے ودا دئی مینڈی لاش نہ جا میں اکبر نہیں تے عباس سندہ فرمایا مینڈے داریاں تے دیکھ کے تلیاں بہوا کھائے اکبر ہون جڑے ماتمی بیٹھے ہو میں ماتم دا جملہ پیادا سید اچھارنائے وین کر کے ودا دائی تینے گل ویچ اکبارا آئے بھائی بھائیاں تینا بچڑے ساتھ نبھایا آدھا وجائے میری ہے مجبور ریاض کا نہیں وہ مات میں